کے بڑے بڑے جو سالار ہیں ان کی افواج کے، ان سے میں ملا تو ان سے میں نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے اہم کام کون سا ہے؟ تو وہ اکثر سالار مجھے یہ کہتے تھے کہ دنیا کی افواج ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں تو مجمع گفتگو کے ذریعے سے کنٹرول میں کر لیں۔ اب گفتگو یہ ایک ایسی چیز ہے، جملہ ایک ایسی چیز ہے، بیان ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقتی طور پہ بعض دفعہ ان من البیان لسحرا اپنے سامعین پہ ایک جادو کی سی کیفیت طاری کر دیتی ہے، اور خطیب پورے مجمع کو اپنی مٹھی میں وہ بند کر لیتا ہے۔ اور جو قائد ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر گفتگو کا ملکہ ہو تو پھر وہ مجمع کے اندر بڑی جلدی پذیرائی حاصل کر لیتے ہیں۔ جو مجمع کو انگیخت کرنا جانتے ہیں، ابھارنا جانتے ہیں، تحریض اور تحریک دینا جانتے ہیں۔ یہ عروہ ثقفی ایسا ہی شخص تھا جو خطیب تھا، اور خطابت عرب کے اندر چلتی تھی۔ یہ خطابت اب ہمارے اندر ہی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ خطبے دیتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی کی شان بیان کرتے تھے، کسی کی سخاوت پہ شاعری کہتے تھے۔ تو اس دور میں جو خطابت اور بلاغت کے عروج کا دور ہے، یہ عروہ ثقفی اس دور میں ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ قریش کی طرف سے سفیر بن کے رسول گرامی علیہ السلام کی خدمت میں جب آیا تو آپ علیہ السلام سے ملنے سے پہلے اس نے ایک منظر دیکھا۔ اب یہ جب بولتا تھا نا تو قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں بھی خم ٹھونک کے اس کی گفتگو کو سنا جاتا تھا۔ بڑی چاشنی تھی، بڑا ادب تھا اس کی گفتگو میں۔ اس نے پرانے دیوان اور تاریخیں پرکھی ہوئی تھیں، یہ بندوں کو چھیڑ کر کے ابھارنا جانتا تھا۔ اب اس نے دنیا پھری تھی، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں بھی یہ سفیر بن کے گیا تھا، اور یہاں بھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بلڈنگ کوٹھی بنگلے کے اندر نہیں بلکہ ایک میدان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں صرف ایک درخت کا سایہ۔ اب جب یہ وہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام کو پسینہ آتا ہے، تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے اس پسینے کو صاف کرتے ہیں۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے، رسالت مآب علیہ السلام نماز کی تیاری کے لیے پانی منگواتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اہتمام کے لیے ہمہ وقت تیاری رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چمڑے کا ایک لوٹا ہوتا تھا۔ ہجرت کے موقع پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ لوٹا اپنے پاس رکھا تھا، اور جہاں کہیں سے مجھے محسوس ہوتا کہ پانی مل سکتا ہے میں پانی اس میں سٹاک کر لیتا تھا کہ کسی لمحے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پڑ سکتی۔ تو آپ علیہ السلام کو اس حدیبیہ کے میدان میں جب وضو کروانے کی تیاری کی گئی تو عروہ ثقفی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جو پانی کائنات کے امام کے جسم کو مس کر لیتا ہے، صحابہ اسے زمین پہ نہیں جانے دیتے، اسے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی دوران رحمت کائنات علیہ السلام دفع البزاق اپنا لب پھینکتے ہیں۔ بخاری شریف کے یہ جملے ہیں، صحابہ کرام کونین کے امام کے لب کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ بدالہ کا جبہہ ہو و وجہہ ہو، کوئی اس لب کو اپنی جبین پہ مل لیتا ہے اور کوئی اس کو اپنے گالوں پہ مل لیتا ہے۔ عروہ ثقفی جب یہ محبت کا منظر دیکھتا ہے تو ایک جملہ وہاں کہتا ہے، ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد۔ محمدہ، میں نے کائنات کے زیر و بم دیکھے، عروج و اقبال دیکھے، میں نے زوال کی داستانیں اور بڑی بڑی سلطنتیں کرنے والی سپر پاوریں دیکھی ہیں، ہزاروں غلام رکھنے والے میں نے زمانے کے اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والے دیکھے ہیں۔ میں قیصر روم کے دربار میں، کسریٰ ایران کے دربار میں پہنچا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میری آنکھ نے محمد جیسا محبوب نہیں دیکھا، صحابہ جیسے محب نہیں دیکھا۔ ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ یہ جملہ آپ اس جملے میں بار بار سنیں گے، اسے یاد کیجئے، آپ کے ایمان کی چاشنی اور لذت کا یہ ذریعہ بنے گا۔ ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ میں وہ گفتگو کرنے والا شخص ہوں کہ سونے کی کرسی پہ بیٹھا وقت کا بادشاہ کھڑا ہو کر کے میرا کلام سن کے تخت سے نیچے اتر آتا تھا۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی کے منظر نے میری سیٹی گم کر دی، میرے جملے سارے بکھر گئے، میری تقریر ساری کھلر گئی، میری شاعری کوچ کر گئی، میری وہ فاختہ جو پھڑپھڑا رہی تھی، میرا جو ادب جو سلبتے اور کرتے لے رہا تھا، اب کوئی جملہ پکڑتا ہوں کسی کا سر پیر نظر نہیں آتا۔ میں کس طرح اس غلامی کے منظر کو اپنے لفظوں میں بیان کروں، اور مجھے
کہ وہ اس شخص کے خون بہانے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں جس کے چاہنے والے اس کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، پسینہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اب یہ جو محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سچا پیار ہے، اب یہ پیار جب کسی دل میں قرار پکڑے گا، یہ محبت جب دل کے اندر آئے گی، یہ احترام جب دل کے اندر آئے گا، تو وہ بات دل کے اندر آئے گی جو بات انہوں نے اللہ کے رسول سے لے کے ہم تک پہنچائی ہے۔ اگر میں ایک شخص کے نزدیک جھوٹا ہوں، میری کسی شخص کے دل میں عزت نہیں ہے، تو میری کہی ہوئی بات کو بھی وہ احترام سے نہیں سنے گا۔ میرا اگر کوئی نام لے گا تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ تو جھوٹا آدمی ہے، وہ تو اس طرح کا آدمی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی بات پہنچانے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے، سب سے پہلا جو دفعہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بذات خود 70 صورتیں اللہ کے رسول سے حفظ کی ہیں ڈائریکٹلی۔ تو مدرس کون ہوئے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ صورتیں کتنی؟ 70۔ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں، اور آج بھی قاری سعید اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو سند ہے، میں انشاءاللہ آپ کو یہیں کھڑا ہو کے اپنے سے لے کے اللہ کے رسول تک اپنے اساتذہ کے نام گنواؤں گا، اس میں عبداللہ ابن مسعود سے ہو کے ہماری سند اللہ کے رسول تک پہنچتی۔ ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے، ہماری سند ہے، ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے قرآن حضرت شیخ ادریس اعظم سے سیکھا، انہوں نے عبد الفتاح سے سیکھا، جس سے انہوں نے پھر اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہم خود اپنے بچوں کو جو سند دیتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نام پہنچتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے پہلے جو بڑا نام آتا ہے وہ کس کا ہے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قرآن کی جو سند ہے یہ بھی صحابہ کے دروازے پہ دستک دے کے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتی ہے۔ پروٹوکول صحابہ طے کریں گے۔ ان نفوس سے محبت کرنا، نئی نسل کو ان کی خدمات کے بارے آگاہ کرنا، ممبر و محراب میں ان کی صداقت کو بیان کر کے نئی نسل کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، پورے دین کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہے، پورے دین پہ اعتماد بحال کرنے کا ایک عمل ہے اول۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں، یہ کس کی دعوت پہ اسلام لائے ہیں؟ ان کو پیسے کس نے دیے ہیں اپنے مالک کو دینے کے لیے؟ وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے آزاد کروانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا خوبرو غلام بھی اسے دیا جو بے دین تھا، 40 اوقیہ سونا بھی اسے دیا، اور یہ ہزاروں اس وقت کے درہم بنتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے گئے۔ زنیرہ کا نام آپ نے سنا، یہ لونڈی تھی، ان کی نظر چلی گئی، اور ایک دن ابو جہل کہنے لگا کہ تو بڑی مسلمان ہے، تو مسلمان ہوئی تو عزا اور لات نے تجھے نظر سے محروم کر دیا۔ کہا اللہ پہلے میری ذات کا مسئلہ تھا، اب اس نے لات اور عزا کو درمیان میں لا کھڑا کیا ہے، میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے کہتی ہوں مجھے تیرے نام پہ زد برداشت نہیں، اعتراض برداشت نہیں، میری نظر واپس پلٹا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یک لخت اللہ نے اس کی نظر واپس پلٹائی۔ اسی سیدہ زنیرہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ سیدہ سمیہ کا آپ نے نام سنا، ان کے لیے خدمات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عامر ابن فہیرہ کا نام آپ نے سنا پچھلے سے پچھلے جمعہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ تو یہ جملہ سمجھ آتا ہے، ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکر، لوگوں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع محمد کو صدیق کے مال نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں غور سے سنو میری بات، ایک موقع پہ
پاک نے دو شخصیات کے بارے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر کے بارے اور عورتوں میں سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي فِيَّ، او لوگوں کیا میری خاطر تم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول نہیں کر سکتے، ان کی عظمت کا اعتراف نہیں کر سکتے؟ اور اگر تمہیں کہیں اعتراض ہو تو اپنے جملے کو واپس نہیں لے سکتے کہ صدیق کا مقام اللہ کے رسول کی نظر میں بہت بڑا. تم سبھی میری تکذیب کر رہے تھے، صدیق نے میری تصدیق کی. ہر شخص نے اسلام لانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تردد کیا، بغیر تردد کے اگر مجھے کسی نے مانا تو وہ صدیق کی ذات ہے. صدیق نے مجھے مال سے سپورٹ کیا، آل اولاد سے سپورٹ کیا. اور یہی خطبہ آپ نے سیدہ خدیجہ کے بارے ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کہا اے اللہ کے رسول کون سی وہ خوبی ہے جو میرے اندر نہیں خدیجہ کے اندر تھی؟ فرمایا خدیجہ خدیجہ ہی تھی. صدقتنی خدیجہ ما کذبنی الناس، جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. اور جب لوگ آقانی خدیجہ فتحرمنی الناس، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے خدیجہ اپنا مال نچھاور کر رہی تھی. میرے نکاح سے پہلے خدیجہ کے خیموں کی تنابیں سونے کے کھونٹوں سے باندھی جاتی تھیں. میں نے دیکھا ہے کہ خدیجہ نے اسلام ایمان اور مجھے قبول کر کے سب کچھ میرے قدموں پہ نچھاور کیا اور وہ ٹوٹے پیالوں میں کھانا کھایا کرتی تھی. میں نے صدیق کو دیکھا ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھا، بہت بڑے وزیر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑے کا بزنس تھا اور یہ مکے کے بڑے معروف تاجر تھے کپڑے کے، اور یہ کپڑے کی تجارت اپنے امیر المومنین ہونے تک کرتے رہے. جب امیر المومنین بنے اور پہلے دن اپنے لوگوں کے لیے معاملات سنبھالنے سدھارنے کے لیے آئے، اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑوں کے کچھ تھان تھے کہ امیر المومنین اپنی تجارت کر کے کھائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین اگر آپ کپڑے کے کام کو ٹائم دیں گے تو امت کو کون دیکھے گا؟ امت کو کون دیکھے گا؟ آپ کپڑے کے کار کو بس بینڈ اپ کر دیں، جتنا اللہ نے چلا دیا آپ نے کما لیا، اسلام پہ لگا دیا. اب یہ عمر عزیز کا ایک ایک لمحہ محمد رسول اللہ کی امت کے لیے وقف کر دیں. امت کے لیے دیا گیا ٹائم اپنی تجارت سے کاٹ کے اس لیے تجارت ختم کر دی کہ میری تجارت سے کہیں امت کے معاملات ڈسٹرب نہ ہو جائیں. اور پھر کبھی نہ بلائی، کبھی نہ بلا کر کے کہا کہ پھر میرا تم شہ روزہ مقرر کرو، روزینہ مقرر کرو، مشاہرہ مقرر کرو. ایک عام مدینے کا سب سے ایک غریب قسم کا جو مزدور وظیفہ لیتا ہے امیر المومنین کا اتنا وظیفہ مقرر کیا جائے. یہ جو امیر المومنین کرنے کی باتیں کرتے ہیں، بننے کی باتیں کرتے ہیں، او خدا را ان سے آپ جان چھڑائیں. او میرے عزیز، نہ نون نہ جنون، رب کی دھرتی پہ رب کا قانون آپ نے سب کو دیکھ لیا، سب نے راہ چھوڑا ہوگا پاکستان کو. یہ امیر المومنین ہے. دو یتیم بچیوں کی بکری کو چوتا ہے، دھوتا ہے، اس کا دودھ ہوتا ہے. بچیاں بیٹھی بات کر رہی ہیں کہ ابوبکر صدیق امیر المومنین بن گئے ہیں، اب امیر المومنین ہمیں کہاں یاد رکھیں گے. یہ باتیں ہو رہی تھیں، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو امیر المومنین باہر کھڑے ہوئے تھے. کہا امیر المومنین اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں ہو سکتا، تم یتیم ہو، میں تمہارا خیال نہیں کروں گا تو اور کون خیال کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گزر رہے تھے، ایک بوڑھی بڑھیا جس کی نظر جا چکی تھی اس کی کٹیا میں صفائی دیکھی، گھڑے میں ٹھنڈا پانی دیکھا تو دیکھ کے حیران ہوئے کہ اس بڑھیا کا کوئی ہے نہیں. کون ہے؟ پوچھا ماں جی کون آ کے تیرے گھر کی صفائی کرتا ہے، تیرے گھڑے میں پانی بھرتا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہے، شام گئے آتا ہے، روٹی بھی دیتا ہے اور گھر کی صفائی بھی کرتا ہے اور میرے گھڑے کے اندر ٹھنڈا پانی بھی بھرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سائڈ پہ چھپ کے بیٹھا کے دیکھوں یہ کون ہے کہ جسے اتنی دور بیٹھی ایک بڑھیا کا خیال ہے. جب شام کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا ایک شخص آ رہا ہے جس کا خیال ظاہر یہ ہو رہا ہے، جس کے دیکھنے سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ دیکھے نہ، وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اللہ کی قسم ہم نے خیر کے میدان میں کئی بار ابوبکر سے مقابلہ لگایا، ما سبقنا علیہ قط، ہم کبھی بھی ابوبکر سے آگے نہ بڑھ سکے. ابوبکر جیت جایا کرتے تھے، ہم ہار جایا کرتے. نیکی اور خیر کے میدان میں ابوبکر ہمیشہ سبقت لے جایا کرتے تھے. دور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آیا،
یہ بھی گئے گڑیا کے گھر میں صفائی بھی کی اور کٹیا اس کو صاف کر کے گھڑے میں ٹھنڈا پانی بھی بھرا اور جب اسے کھانا کھلایا تو وہ کہنے لگی ابو بکر فوت ہو گئے. کہا ماں جی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا ابو بکر جب آتا تھا نا وہ لقمہ نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتا ہے. یہ جو لقمہ نرم نہیں نہ کیا گیا یہ لقمہ اسی طرح سخت میرے منہ میں ڈال دیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ امیر المومنین دنیا میں نہیں رہے. یہ ابو بکر صدیق تھے. ان کی سیرت کو ہم اپنے طلباء کے لیے سامعین کے لیے مقتدیوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جن کے بارے امیر المومنین عمر فاروق ساری زندگی اپنے بہت بڑے حکمرانی کے دور میں بڑے بڑے خیر کے کام کر کے کہا کرتے تھے اللہ کی قسم یہ ساری زندگی صدیق کی اس رات کے برابر نہیں ہے جو صدیق نے رسول کے ساتھ غار میں گزاری. ہم نے کئی بار مقابلہ لگایا. ایک دن رسول رحمت علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھے میٹنگ فرما رہے تھے. رات کافی دیر گزر گئی. آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں الوداع کر کے آؤں. رحمت کائنات ہمیں الوداع کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ہم ایک گھر کے قریب سے گزرے یا روایت کے اندر آتا ہے ایک مسجد کے قریب سے گزرے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. قرآن اتنی خوبصورت آواز میں پڑھا جا رہا تھا کہ رسول رحمت علیہ السلام تھکاوٹ کے باوجود ٹھہر کر کے قرآن سننے لگ گئے. آپ کے چہرے کی تھکاوٹ غائب ہو گئی. آپ کے چہرے پہ حشاشیت بشاشیت اترنے لگی. رحمت کائنات ایکٹیو توانا ہو کے کھڑے ہو کے اس کا قرآن سن کے کہتے ہیں واہ قرآن پڑھنے والے تو نے محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ آیا کاش یہ قرآن پڑھنے والا آج میں ہوتا یہ سعادت مجھے ملتی. یہ تھا وہ جذبہ نیکی کا ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور دنیا میں مقابلے لگانے والوں سنو جنت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ لگایا کرو. پھر اس قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا. رحمت کائنات نے اسے شاباش دی. اسے نہیں پتا کہ باہر صاحب قرآن میرا قرآن سن رہے ہیں. اس کے بعد اس نے قرآن پڑھ کے دعا مانگنا شروع کی. وہ اندر دعا مانگ رہا تھا. باہر کائنات کا امام اس کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا. وہ اندر دعا مانگ رہا تھا. اللہ کے رسول فرما رہے تھے مانگ لے میں آمین کہہ رہا ہوں اللہ تجھے دیں گے. مہر لگ رہی ہے دعائیں قبول ہو رہی ہیں. تو نے رب کا قرآن پڑھا تو میرے دل کے اندر جذبات انگڑائی لے رہے تھے کاش یہ میں ہوتا. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہے تو رحمت کائنات نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح خوبصورت قرآن پڑھا کرے رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر یہ بات رکھ لی کہ صبح سب سے پہلے میں عبداللہ ابن مسعود کو جا کے مبارکباد دوں گا. اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تیری قسمت کے کیا کہنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا قرآن سنا تجھے شاباش دی تیری تعریف کی تیری توصیف کی. میں صبح اٹھا روایت کے جملے ہیں میں نے تہمت بھی اچھی طرح نہ باندھا کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے. میں تہمت جناب میری کٹھا مٹھا کر کے نہ دکن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچا. میں نے دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا صدیق مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے. واللہ اذا نريد لسبقۃ ابی بکر هو يسبق علينا ما سبقنا عليه قط. اللہ کی قسم ہم نے جب بھی صدیق سے مقابلہ لگایا صدیق جیت جایا کرتے تھے ہم ہار جایا کرتے تھے. صدیق بننا اللہ سے صدیقیت مانگنا اس کا مطلب یہ ہے اللہ نیکی کے کام میں مجھے پہل کرنے کی توفیق دے دے. اللہ مجھے نیکی کے کام کے لیے قبول کر لے. میں نے دیکھا کہ صدیق مجھ سے پہلے وہاں بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے کے لیے. اب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم سب کو اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے. ہم سب کو اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے اور اسلام کو اللہ نے عزت دی عمر ابن خطاب کی وجہ سے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخصیت کو اسلام کی عزت کی وجہ قرار دے رہے ہیں یہی شخصیت یہ دعا مانگ رہی ہے کاش عبداللہ ابن مسعود کی جگہ میں ہوتا. اس کا مطلب ہے شرف نیکی کو حاصل ہے. اکرام نیکی کو حاصل ہے. عزت اللہ کے رسول کی فرما برداری کو حاصل ہے. من بطا بہ نسبہ لم یسرع بہ. فرمایا کہ جس بندے کے من بطا بہ نسبہ جس بندے کے عمل نے من بطا بہ عمل لم یسرع بہ نسبہ حسب نسب نے اسے پیچھا کر دیا نیا وہ ایسے زوم چیریا کہ میں چودھریاں میں بٹھاواں. جس بندے کے نسب نے اسے پیچھے کر دیا اس کا عمل کل قیامت کے دن اسے آگے جس کا عمل قیامت کے دن اس کی وہ سطوت اور اس کی وہ عزت اور اس کی وہ توقیر اس کا وہ خاندان
کل قیامت کے دن اسے آگے نہیں کر سکے گا. جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا, جس کی محنت نے اسے پیچھے کر دیا, دنیا میں محنت نہ کی اور اسی زوم میں مارا گیا کہ میں بڑا ہوں, میری شان بڑی ہے, میرا قوم قبیلہ اور میری عظمت. رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا لم یسرع بہ نسبہ, قیامت کے دن جو عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اپنی ذات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, نیکی کا مقابلہ, نیکی کا جذبہ صادقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تکمیل, آپ علیہ السلام کے فرمودات کی حفاظت, اس کے لیے یہ اتنی بڑی کلاس تھی کہ انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی حفاظت کی فکر تھی, قرآن کی حفاظت کی فکر تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کمیٹی بنا کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پورے کا پورا ترتیب کے ساتھ 2 جلدوں کے اندر محفوظ کرنے کی ڈپٹی سونپی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی کڑی شرائط لکھی کہ ایک آیت آئے گی, حافظ قرآن آئیں گے, وہ آ کے وہ آیت سنائیں گے اور اس آیت کے بعد 2 گواہ آئیں گے, 2 گواہی دیں گے آ کر کے کہ یہ آیت اسی طرح ہے, پھر لکھی جائے گی. کتنی آیات ہیں, کتنی گواہیاں ہیں. ہم نے تو یہ یاد کر رکھا ہے 6666, یہ جملہ صحیح نہیں ہے, اتنی آیات نہیں ہے. اس کے بارے ذرا غور کیجئے, دیکھیے, کچھ بھی خود بھی تدبر کیا کیجئے. ہم ہر چیز پکی پکائی کھانے کے قائل ہو گئے. علماء سے, اہل علم سے, اہل دانش سے ہمیں پوچھنا چاہیے. ایک آیت قرآن میں رہ گئی جس کو ایک قاری صاحب نے لکھوایا اور اس کے 2 گواہ نہیں مل رہے تھے, اس کا ایک گواہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ قرآن مجید کی تصنیف, یہاں کہتے ہیں کہ 10 پارے آگے پیچھے ہو گئے. او اللہ کے بندے, ہم جیسے فقیروں کے سامنے تم زیر زبر آگے پیچھے نہیں کر سکتے, وہ